الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرق خیر آبد یا شبیر یا شبر۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہے اور ہم کئی دن سے سماعت کر رہے ہیں۔ یقیناً درود پاک ہمارے لیے وہ وظیفہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو درود پاک کے برکت سے وہ ختم نہ ہو جائے، بلکہ قبر کے مسائل بھی درود سے جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کا تو وہ کون سا مسئلہ ہے جو آخرت کے مسئلے کے سامنے بڑا ہو۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، موت جو ہے موت وہ سب سے بڑا مسائل ہمارے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ابھی جو زندہ ہے وہ حقیقت میں سویا ہوا ہے، اور جب موت آئے گی وہ خواب سے جب بیدار ہوگا اور اسے پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں تو کوئی عمل ہی نہیں کیا، تو پھر جو ہے اللہ اکبر اس وقت کا اس کا پچھتاوا اسے کوئی نفع نہ دے گا۔ اس لیے جو ہے اللہ اکبر، جب موت کے وقت بھی آسانی چاہیے تو درود پاک کی کثرت کرو، تو جب موت میں آسانی دلا سکتی ہے تو دنیا کے اندر کون سی ایسی مصیبت ہے جو اللہ اکبر درود پاک کے صدقے میں وہ جو ہے ختم نہ ہو سکتی ہو۔ اگر کسی پر قرض کا مسئلہ ہے تو اللہ اکبر درود پاک پڑھے، اللہ قرض کو بھی آسان جو ہے فرما دیتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص پر جو ہے اس نے کسی سے 3000 درہم یا دینار جو ہے اللہ اکبر قرضہ لیا ہوا تھا۔ جب قرضہ لیا، اب اچانک اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بالکل ڈوب گیا۔ اب قرضے سے باہر نکلنے کے جو ہے اسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے میں جو ہے اس نے سوچا اب کروں تو کروں کیا، اور جس سے قرضہ لیا تھا اس نے بہت مرتبہ اس کو مہلت دی، مگر اب ظاہر سی بات ہے کہ بندے کے پاس سہولت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کہاں سے چکاتا، تو وہ مہلت پر مہلت مانگتا رہا، مگر کیونکہ اب دوسرے کا لیا تھا تو اس کو لوٹانا بھی ضروری تھا، تو اس نے جو ہے یہ کیا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ اکبر اس دور کے اندر جج کے حوالے جو ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، وہ قاضی کے پاس جو ہے اللہ اکبر معاملہ درج کر دیا گیا کہ اب جو ہے جج کے حوالے معاملہ ہے کہ یہ قرضہ دیتا نہیں ہے۔ جج نے بلایا اور کہا تم ان کا قرضہ دے دو۔ اللہ اکبر، اس نے کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں اسے کہاں سے لا کے دوں؟ تو اس نے کہا جب تم نے لیا تھا تو تمہیں سوچنا چاہیے تھا،
اب جو ہے تمہیں ان کو 30 دن کے اندر 3000 درہم یا دینار جو ہیں جو قرضہ تم نے لیا ہے وہ اس کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بندہ جو ہے ٹینشن میں آ گیا کہ 30 دن میں اتنی بڑی جو ہے رقم میں کہاں سے لے کر آؤں گا۔ اللہ اتنے میں جو ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے، اور گھر جانے کے بعد جو ہے اب جو ہے گویا کہ ایک تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہے اور آمینہ کے لال کی طرف توجہ کر رہا ہے، مدینے کی طرف، اور درود پر درود پڑھتے جا رہا ہے۔ ایک دن ہوا درود پڑھتے جا رہا ہے، اس لیے کہ دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اس طرح کر کے کم و بیش جو ہے 27 دن گزر گئے، مگر وہ درود ہی پڑھ رہا تھا کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے، اس لیے کہ درود تو وہ چیز ہے کہ ہر مصیبت دور ہوتی ہے۔ اللہ اب جب 27 دن گزرے اور 28 کی رات آئی، اس کی قسمت نے انگڑائی لی اور خواب میں اللہ اکبر آمینہ کے لال کا دیدار کرتا ہے۔ آمینہ کے لال کا دیدار ہوتا ہے۔ جب دیدار ہوتا ہے تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم ٹینشن نہ لو، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ اب جب سویرے جب اٹھتا ہے تو جو ہے اللہ اکبر پہلے تو سوچتا ہے کہ اب جو ہے قرضہ کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اس لیے اب جو ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پھر سوچتا ہے مگر ہوگا کیسے، اس لیے کہ انہوں نے تو کوئی نشانی بھی نہیں دی۔ اللہ پھر درود پڑھنے لگا۔ اب جو ہے 28واں دن ہے اور 29ویں رات آنے والی ہے۔ اللہ اکبر 29ویں رات کو پھر درود پڑھتے پڑھتے سویا۔ پھر جو ہے خواب کے اندر قسمت نے انگڑائی لی اور پھر وہ نور والا نظر آتا ہے اور کہتا ہے میرے دیوانے گھبرا نہیں، تیرا جو ہے قرضہ، تو جو ہے ایک وزیر جن کا نام جو ہے اللہ اکبر علی ہے، اللہ اکبر وہ وزیر ہے، ان کے پاس جانا، موسیٰ علی جو ہے وزیر ہیں، ان کے پاس جانا اور انہیں کہنا وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اللہ اب جو ہے 29ویں صبح آئی، اٹھا اور پھر سوچا کہ اللہ جو ہے حضور علیہ السلام نے کہا کہ وہ وزیر جو بڑا وزیر ہے وہ قرضہ ادا کر دے گا، مگر حضور علیہ السلام نے جو ہے مجھے کوئی اور نشانی نہ دی۔ اگر میں اس وزیر کے پاس گیا تو وہ کہے گا کہ حضور نے بھیجا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے، اس کی نشانی کیا ہے۔ پھر جو ہے اب 29واں دن بھی گزرتا ہے اور 30ویں رات آتی ہے اور کل صبح میں جج کے سامنے جو ہے گویا کہ اس کو پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر پھر جو ہے دل کے اندر درد دے کر پھر درود پہ درود پڑھتا جا رہا ہے۔ ہر درد کی دوا صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا صلی علی محمد۔ اب درود پہ درود پڑھتا جا رہا ہے اور رات کو سوتا ہے۔ پھر آمینہ کے لال نور والا جو ہے خواب میں تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، تمہیں کہا نہ میں نے تم اس وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ یا رسول اللہ، اے غم گساری کرنے والی آقا، اے ہم سب کی تکالیفوں کو دور کرنے والے آقا، آپ نے بھیجا تو صحیح ہے مگر ان کے پاس گیا اور انہوں نے کچھ نشانی طلب کی، آقا میں کیا کہوں گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا اسے جا کر کہنا تیرا ایک راز ہے، ایک راز صرف جو ہے تیرے اور رب کے درمیان ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا، وہ میں جانتا ہوں۔ آقا وہ راز کون سا ہے؟ کہا اسے جا کر کہنا کہ تو فجر کی نماز کے بعد اس وقت تک بیٹھا رہتا ہے اور اس وقت تک اٹھتا نہیں جب تک تو تیرے آقا پر 5000 مرتبہ درود نہیں پڑھتا۔ یہ راز جب تو اس کو بتائے گا وہ تیرا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب جو ہے یہ یہاں سے نکلا، اب خوش ہو گیا، قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر جب دربار میں پہنچا تو وزیر سے کہا کہ جو ہے مجھے وزیر صاحب سے ملنا ہے۔ اللہ اکبر کہا کس کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا آمینہ کے لال کا پیغام لے کر آیا ہو۔ اب جو ہے سب کو دور کر دیا گیا، اس کو اندر لیا گیا اور پھر جب وزیر کے سامنے گیا کہا کیا ہوا؟ کہا حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ کہا آقا نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کس لیے بھیجا ہے؟ کہا کہ خواب کے اندر کہا ہے کہ میرے اوپر 3000 درہم کا قرضہ ہے اور حضور علیہ السلام نے کہا ہے تم اس کو ادا کرو گے۔ اللہ اکبر وہ کہتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میرے نبی نے بھیجا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک راز ہے جو صرف تیرا پروردگار جانتا ہے۔ کہا کہ وہ کون سا راز ہے؟ کہا تم فجر بعد جو 5000 مرتبہ آقا پر روزانہ درود پڑھتے ہو وہ تیرے اور رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
محمد رسول اللہ نے مجھے خواب کے اندر بتایا ہے۔ اللہ اکبر، اب جو ہے وہ سمجھ گیا، وہ کمرے میں جاتا ہے اور پھر جو ہے 9000 درہم لے کر آتا ہے۔ آقا نے تو 3 کہا تھا، یہ 9 لے کر آتا ہے اور 3 پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ 3000 سے اپنا قرضہ ادا کر دینا، اور پھر آگے کہتا ہے یہ 3000 اور لو، تم نے اتنی اچھی خوشخبری دی ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا درود قبول ہو گیا، انہوں نے تیرے خواب میں میری بشارت دی، اب میرے لیے جنت کا پروانہ مل گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب جو ہے 3000 اور دیے اور پھر جو ہے 3000 دینے کے بعد کہا ایک 3000 اور رکھو، اس سے جا کر جو ہے تم اپنا کاروبار شروع کر دینا تاکہ تیرے گھر والوں کا بھلا ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ خوشی خوشی نکلتا ہے، اب جو ہے سیدھا جج کی طرف جاتا ہے، اب جو ہے خوش ہے کہ اب تو قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، دیکھو درود کی برکت کتنی ہے، 30 دن درود پڑا تھا، صلہ کیا ملا، یہاں سے 9000 مل رہے ہیں، 3 تو جو ہے قرضہ ہے مگر مل 9 رہے ہیں۔ اب جب اللہ اکبر جج کے یہاں آیا، جج کے پاس آیا، جیسے ہی جج کے پاس آیا جو ہے وہ 3000 کی اللہ اکبر تھیلی دیتا ہے اور کہتا ہے تم ان کا قرضہ ادا کر دو۔ اب جج اس دور کے اندر جو ہے بڑے شریف ہوا کرتے تھے، اس نے کہا تیرے پاس تو کچھ نہ تھا، یہ 3000 لایا کہاں سے؟ اس نے رات والا واقعہ سنایا۔ وہ جج جو ہے اپنے کمرے میں جاتا ہے، دیکھو عاشق رسول اللہ اکبر، پہلے جج بھی ایسے ہوا کرتے تھے، اپنے کمرے میں جاتا ہے اور پھر کہتا ہے عیسیٰ بن علی اللہ اکبر اسی کو سارا جو ہے ثواب دے دینا ہے، یہ 3000 قرضہ میں ادا کرتا ہوں، یہ 9000 تو لے کر اپنے گھر چلا جا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا اب یہ سارا وہ جس کے پاس سے قرضہ لیا ہے یہاں 12000 تک پہنچ گیا ہے، وہ قرضہ جس کے پاس سے لیا ہے وہ کہتا ہے سارا جو ہے ساری نیکی تم ہی کما لو گے۔ اب جو ہے اللہ اکبر خواب میں جب نبی تشریف لائے ہیں تو میں بھی جو ہے قرضہ معاف کرتا ہوں، یہ 12000 دینار جو ہے اللہ اکبر تیرے حوالے کرتا ہوں۔ ایک جو ہے 30 دن تک درود پڑھتا رہا، قرضہ بھی ادا ہو گیا اور 12000 درہم لے کر اپنے گھر تشریف لاتا ہے۔ یہ درود پاک ہے کہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے اس کی ساری مصیبتیں دور ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں اگر قرضہ ہو گیا ہے درود پڑھتے رہو، ہر وقت بس درود کا ورد کرتے رہو، انشاءاللہ ساری تکالیف دور ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم جو ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے حوالے سے کچھ واقعات سماعت فرما رہے تھے۔ اس میں جو ہے ہم نے سنا کہ حضور علیہ السلام مکے سے نکلے اور پھر غار ثور میں گئے۔ یہاں پر ایک خاص بات جو چھوٹ گئی تھی، اللہ اکبر، اور یہ بات یہ ہے کہ جب بندہ حضور علیہ السلام کے لیے جب قربانی دیتا ہے تو حضور علیہ السلام ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیتے، بلکہ اللہ اکبر ان کو انعام ضرور عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ غار ثور میں جب دشمن آئے دیکھنے کے لیے اللہ کے حبیب غار کے اندر ہیں تو اللہ اکبر مکڑی نے جو ہے جالا تن دیا اور پھر جو ہے کبوتری نے انڈا رکھ دیا۔ جیسے ہی انڈا رکھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ غار تو بند ہے، اللہ اکبر اللہ نے یہ انعام کیا دیا کبوتروں کو کہ جو آج مکے اور مدینے کے اندر جو جتنے بھی کبوتر اور کبوتری ہیں وہ ساری ان کی نسل ہیں۔ اللہ اکبر دنیا کے اندر اور جگہ اس کو کاٹ کر کھایا جاتا ہے، مگر یہ مدینے اور مکے کے کبوتری اور کبوترے ہیں کہ جو ہے دنیا کے ہر چپے سے حاجی آنے والا ان کے لیے دانا کو لے کر آتا ہے۔ اللہ اکبر قربانی اوپر کے لوگوں نے دی تھی، مگر محبوب نے قیامت تک کی ان کی نسلوں کو یہ انعام عطا فرمایا کہ پوری دنیا والے ان کو جو ہے دانا چن چن کے کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر جو ہے صوفیہ صافیہ بتاتے ہیں دیکھو برکت کتنی ملتی ہے، نبی پر کچھ اپنا لوٹا دو تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ کتاب میں نہیں ملے گا، مگر صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو کبوترے اور کبوتری دانا چنتے ہیں جو مکے مدینے میں، وہ اگر کسی چنے ہوئے دانا کو اٹھا کر بانج عورت کو کھلا دیا جائے تو اللہ اس کی برکت سے اس کو اولاد عطا فرما دیا کرتا ہے۔
یہ انعام ملتا ہے، حضور پر قربان ہو جاؤ، کچھ چیز قربان کر دو، انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں مغفرت جیسی بشارت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام جو ہیں اب جو ہے اللہ اکبر مسجد قباء آتے ہیں، وہاں ایک مسجد کی تعمیر فرماتے ہیں، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں پھر جو ہیں اللہ اکبر مسجد جمعہ آج بھی جن کا نام ہے وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام مکہ جو ہے مدینہ تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام کا استقبال ہوتا ہے، گویا کہ جلوس نکالا جاتا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی اللہ اکبر بارگاہ کے اندر قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے گھر پر اللہ اکبر اپنا قیام کرتے ہیں، اور جو ہے کم و بیش 7 یا 8 مہینے تک حضور علیہ السلام یہاں قیام کرتے ہیں۔ اس دوران جو ہے اللہ اکبر بڑے بڑے لوگ کفار اور مومن جتنے تھے وہ حضور علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آتے تھے اور حضور علیہ السلام کو ملتے تھے۔ اسی میں سے اللہ اکبر جو ہے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن سلام ہے۔ اللہ اکبر یہ بہت بڑے کتابوں کے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ ملنے جا رہے تھے، جھونک در جھونک ملنے جا رہے تھے، تو میں بھی جو ہے اللہ اکبر ان کی ملاقات کے لیے چلا گیا۔ اللہ جب ملاقات کے لیے گیا تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً سچا ہے۔ اور پھر جو ہے جب انہوں نے کلام کیا، اور کلام جو ہے پہلے کلام یہ تھا کہ اے لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب یہ کلام سنا اب میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یقیناً انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں۔ اور پھر جو ہے اللہ اکبر میں قدم مصطفیٰ میں گر کر میں نے جو ہے عرض گزار ہوا، اے جو ہے اللہ اکبر خوبصورت چہرے والے، مجھے بھی جو ہے کلمہ پڑھا کر مسلمانوں کے اندر داخل فرما لے۔ اللہ اکبر یہ بیان کرنے کا اور بھی بہت لوگ ہوئے، مگر یہ کیونکہ یہودی کے بڑے عالم تھے، جیسے یہ مومن ہوتے ہیں، اب جو ہے مدینے کی گلیوں کے اندر کوہرام مچ گیا، اتنے بڑے عالم مسلمان ہو گئے، اتنے بڑے عالم مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے اسی طرح حضور علیہ السلام جو ہیں وہیں پر ابھی جو ہیں اللہ اکبر قیام پذیر ہے، اس لیے کہ آپ سب چھوڑ کر آئے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام نے جو ہے حضرت زید بن حارثہ اور پھر جو ہے ابو رافی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کو جو ہے 500 درہم دیے اور کہا کہ جو میرا قبیلہ ہے، یعنی جو حضور علیہ السلام کی 2 ازواج ہیں، اس وقت 2 ہی تھی جن کا نام حضرت سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ ہے، وہ جو ہے اللہ اکبر مکے کے اندر ہے تو ان کو لے کر آؤ۔ اسی طرح جو ہے حضرت اسامہ بن زید بھی وہیں پر تھے، اسی طرح حضرت ایمن بھی وہیں پر تھی، تو اللہ کے حبیب نے یہ دونوں کو 500 درہم دیے اور کہا ان سب کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر وہ لے کر آئے۔ اس وقت بھی حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تھے۔ اسی طرح جو ہے حضور علیہ السلام کی ایک اور شہزادی جن کا نام حضرت زینب ہے اور ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا تھا، تو انہوں نے جو ہے سیدہ زینب کو مکہ ہی کے اندر روک لیا تھا، یہ بھی مومن ہو گئے تھے، انہوں نے جو ہے مکہ ہی میں روک لیا تھا۔ ایک اور حضور علیہ السلام کی شہزادی جن کو حضرت اللہ اکبر رقیہ کہتے ہیں، تو وہ جو ہیں اللہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ حبشہ کی جو ہجرت ہوئی تھی تو وہ وہاں سے مدینہ تشریف لا رہے تھے، یعنی اس طرح جو ہے قافلہ پھر اللہ اکبر سارے لوگ آ کر مدینے میں ملیں۔ مولا کائنات نے وہاں پر 3 دن کے بعد امانت سونپ کر پھر یہ بھی جو ہے اللہ اکبر مدینہ تشریف لے آئے تھے، اور یہ سارا قافلہ جو ہے اب یہاں پر اللہ اکبر ساتھ ہو گیا، اور حضور علیہ السلام اب یہاں پر جو ہے آرام سے دین کی خدمت کر رہے تھے، اور دین بہت اچھے سے پھیل رہا تھا الگ الگ قبائل کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور تھے ہی سچے کہ جو ایک مرتبہ کلام سنتا میرے نبی کا تو پھر وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا، بلکہ کلام نبی سنتا تو ایک نظر پڑ جاتی تو وہ ہمیشہ اپنا دل انہی کے قدموں میں نچھاور کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے جو ہے اب چونکہ مسجد کی ضرورت تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ اکبر قیام فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری
انصاری کے گھر کے پاس جو ہے ایک باغ تھا بنو نجار کا، اور وہ باغ جو ہے یتیم 2 بچوں کا تھا۔ تو اللہ کے حبیب نے جو ہے وہ خریدنے کے لیے ان کے مالک کو بلایا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد کے لیے ہم ایسے ہی وقف کرتے ہیں، مگر اللہ کے حبیب نے جو ہے وہ 2 یتیم کو بلایا اور ان کی جب اجازت چاہی، وہ 2 یتیم نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ مسجد کے لیے ہم وقف کرتے ہیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم یتیم ہو اس لیے ہم جو ہے تمہارا مال نہیں لے سکتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے خزانے سے اللہ اکبر مسجد نبوی کے لیے جو ہے پہلا مال جو ہے اللہ اکبر وقف ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے اس کی قیمت ادا فرمائی، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی۔ اللہ اکبر دیکھیں صدیق کا مال، اب جو ہے صدیق کا مال ہر جگہ کام آ رہا ہے۔ ہجرت میں اگر اٹھنے کی باری آتی ہے، ہجرت میں کھانا کھلانے کی باری آتی ہے، ہر جگہ صدیق با وفا ہے۔ اللہ اکبر پھر جو ہے اب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ تعمیر بھی بڑی خوش نصیب، اللہ اکبر بہت اچھی جو ہے اس لمحات بہت اچھے تھے، اس لیے کہ اللہ اکبر رب کا محبوب اس تعمیر کے اندر خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے اللہ پتھر لا کر جو ہے وہ تعمیر کروا رہے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ کبھی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چھوڑ دیں کیونکہ ہم کافی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب جو ہے امت کی تعلیم کے لیے جو تاریخی جملہ فرماتے وہ یہ فرماتے کہ کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ حالانکہ میرے نبی تو وہ ہیں کہ ان کا جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ ان کو نیکی سے مالا مال فرما دیا کرتا ہے، مگر غلام کی اللہ اکبر اور اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں نیکی کے معاملے میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی پڑھے گئے، صدیق اکبر کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر جس طرح جنت کا ہونا یقینی تھا اس طرح صدیق اکبر کا جنتی ہونا یقینی تھا، مگر پھر بھی جو ہے کبھی چڑیا کو دیکھتے ہیں تو جو ہے اللہ اکبر تصور کرتے ہیں کہ کاش ابو بکر کی ماں نے جنا نہ ہوتا، چڑیا ہوتا تو قیامت کے دن جو ہے اللہ اکبر مٹی بنا کر ابو بکر کو جو ہے جواب نہ دینا پڑتا۔ اللہ یہ ہیں سیدنا فاروق اعظم کی ذات جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانی دی، مگر اللہ اکبر جب ان کی زندگی پڑھے گے تو وہ بھی جو ہیں کبھی کبھی جو ہے اینٹ کے تکیے پر اللہ اکبر سر رکھ کر سو رہے ہیں، اور پھر جو ہے کبھی تصور کرتے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا تاکہ جو ہے عمر سے اپنی زندگی کے بارے میں سوال نہ کیا جاتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی ہیں کہ آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ اکبر ایک واحد شخص ایسے ہیں جسے عثمان غنی کہتے ہیں کہ جو ہیں ان کے نکاح کے اندر ایک نبی کی 2 شہزادی اللہ اکبر یکے بعد دیگر جو ہیں آئی، مگر اتنے بڑے جو ہیں عثمان غنی جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جب اللہ اکبر انہوں نے اپنا مال جو ہے جنگ تبوک کے موقع پر قربان کیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں پھر بھی وہ جنت میں جائے گا، مگر جب قبر کے قریب جاتے ہیں عثمان غنی ٹھاٹھے مار کر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان اتنا کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہو حالانکہ آخرت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر بندہ اسی میں کامیاب ہو گیا تو آگے کی ساری منزل میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اسی میں ناکام ہو گیا تو پھر سب جگہ ناکامی ہے۔ اللہ اکبر سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب وضو کرتے ہیں تو آپ جو کہ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ یہ ساری صحابیاں جتنے صحابی ہیں اکثر کی زندگی پڑھے گے تو اللہ اکبر ان کو یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ تو یہ جذبہ محمد رسول اللہ کی ذات سے ملتا ہے کہ اللہ اکبر پوری کائنات کا آقا اگر یہ کہے کہ کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں کتنی نیکی کرنی چاہیے، اور جب صحابہ اتنے ڈرتے تھے تو پھر ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں ہمارے درمیان اللہ کا محبوب نہیں ہے ابھی کہ اللہ اکبر اللہ نہ کرے 1000 بار دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، اگر قبر میں ڈال دیا گیا اور گناہوں کی وجہ سے اگر قبر نے دبوچنا شروع کیا تو ہمارے درمیان رب کا محبوب نہیں ہے کہ جو ہمیں اللہ اکبر سہارا دے گا اور ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ہماری قبر کشادہ
کر دی جائے گی، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، صحابی کہ ان کے درمیان رب کا محبوب موجود تھا، مگر اللہ اکبر ان کی خشیت کا عالم بہت اونچا تھا۔ مگر آج جو ہے ہم آخرت کے در سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، قبر کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ اکبر ہمارے دامن کے اندر نیکی نہ ہونے کے باوجود بھی ایک نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو ایسا تصور کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی جنتی ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں کہ دعویٰ کر کے عشق رسول کا ہم جنتی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اللہ اکبر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، قبر میں گئے اور اللہ اکبر رب کے محبوب نے کیا، کہہ دیا کہ تو مہرا تھا، مگر جو ہے تو میری خلاف ورزی کرتا تھا، تو پھر اس وقت تم کتنے در کس کے در پر جاؤ گے؟ اللہ اللہ، اس لیے ہوش کے ناخن لو اور عاشق رسول بنو، تو اس عاشق رسول کے جملے کا حق ادا کرو، یعنی کہ اپنی زندگی کے اندر اعمال کے اندر برکت۔ یاد رکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ نسبت وہ چیز ہے کہ بندے کو نسبت ہی جنت تک پہنچائے گی، اس لیے کہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر بندہ 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر آئے اور اللہ چاہے تو اس کو نہ بخشے، تو پھر جو ہے اس کو اس کے عمل بخشش نہیں کروا سکتے، مگر اللہ کی رحمت حامل جو ہے اللہ اکبر شامل حال ہوتی ہے، اس لیے بخشا جاتا ہے۔ مگر اللہ اکبر یاد رکھے کہ جو صرف نسبتوں پر اچھل رہا ہے اور نمازوں کو ترک کر رہا ہے، قرآن سے دور ہے، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اللہ، تو حضور علیہ السلام جو ہے اس تعمیر کے اندر خود جو ہے اللہ اکبر شامل ہے، اور حضور خود پتھر لے کر آ رہے ہیں، اور جو ہے اوپر جو ہے چھت بنائی جاتی ہے، وہ کھجوروں کے تنوں کی چھت ہے۔ اللہ اللہ، اس طرح مسجد نبوی جو مسلمانوں کی پہلی مسجد مدینے کے اندر بن رہی ہے، اللہ اکبر، اسی طرح جو ہے کبھی کبھی صحابہ جو ہیں مذاق بھی کر رہے ہیں۔ عمار بن یاسر جو ہیں بہت پتلے تھے، تو جو ہے صحابہ ان کا مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے 2 اینٹ جو ہے اٹھائی تو صحابہ نے اور 2 رکھ دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو پتلا بندہ ہوتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، تو وہ بہت جھک گئے۔ تو اللہ کے حبیب نے دیکھا تو کہا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اب اللہ کے حبیب بھی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ صحابی کے ساتھ حضور علیہ السلام کا انداز تھا، کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ جو ہے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے صحابی ہیں مجھے مار ڈالیں گے۔ اب اللہ کے حبیب آگے کا جملہ دیکھو، مذاق کی حالت میں بھی اللہ کے حبیب آگے کا جو جملہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ غیب کی خبر دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عمار، تجھے میرے صحابی نہیں مارے گے بلکہ تجھے باغی لوگ مارے گے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، حضرت مولا کائنات اور امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی جب جنگ ہوئی تو اللہ اکبر جو ہے ان کو باغیوں نے اللہ اکبر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یعنی جو مذاق کی حالت میں بھی اگر کسی کے لیے غیب کی خبر بتا دیتا ہے تو وہ اللہ اکبر ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ رب کا محبوب ہے۔ اب جو ہے چاروں طرف سے اللہ اکبر مسجد نبوی کی جو ہے تعمیر ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام خود جو ہے اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے جو ہے مسجد نبوی کے قریب ہی 2 خیمے بھی بنوائے۔ اسی طرح جو ہے اللہ اکبر اصحاب صفحہ کا چبوترا بھی جو ہے اس وقت جو ہے اللہ اکبر تعمیر ہوا، اور وہاں پر صحابی کیونکہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، مدینے میں تو کچھ نہیں تھا ان کا، تو وہ وہاں پر جو ہے رہتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک اور مسجد کی طرح بنایا، وہاں پر جو ہے اللہ اکبر صحابی رکتے تھے اور جو ہے تعلیم حاصل کرتے تھے، جن کو اصحاب جو ہے صفحہ کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس طرح جو ہے مسجد نبوی کی اب تعمیر ہوئی، یہاں پر جو ہے نماز شروع ہے۔ ابھی جو یہ حکم نہیں آیا ہے، پہلے تو جب مکے میں تھے حضور علیہ السلام تو خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، مگر جب مدینے آئے تو اب جو ہے مسجد اللہ اکبر قبلہ کی طرف جو ہے اللہ اللہ بیت المقدس کی طرف جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کم و بیش حضور علیہ السلام نے مدینے سے رہ کر 17 یا 16 مہینے تک حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور اس کا پہلا جو قبلہ بنایا گیا مسجد نبوی کا وہ بھی بیت المقدس کی طرف ہی بنایا گیا۔ اللہ اکبر، اب جب تعمیر پوری ہوئی تو وہاں پر جو ہے نماز شروع ہوئی، اور ابھی تک جو ہے ہر نماز 2 ہی رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو حکم ہوا، حکم آیا بعد میں 4 رکعت والا، جیسے ظہر کے اندر ہے، عصر کے اندر ہے اور عشاء میں، وہاں جب مدینے پہنچے تو ابھی تک 2 ہی پڑھ رہے تھے، ابھی تک 4 کا حکم نہیں آیا، تو وہ حکم بعد میں آیا۔ یہ جو سارے واقعات میں بیان کر رہا ہوں یہ پہلے ہجری کے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر حضور علیہ السلام نے اپنی
ازواج کے مکان بھی 2 بنائے، اس لیے کہ اس وقت 2 تھی، پھر جیسے بڑھتی گئی تو پھر وہیں پر جو ہے اللہ اکبر بنتے گئے، اور پھر جیسے جیسے اللہ اکبر زمانہ بیتتا گیا اور مسجد نبوی کی توسیع ہوتی گئی تو پھر وہ مکان جو ہے مسجد نبوی کے اندر واپس جو ہے شامل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، اس طرح جو ہے اسی طرح اللہ اکبر اب کیونکہ مدینہ کے اندر لوگ رہنے لگے، مگر حضور علیہ السلام نے رہنے کا مقام بھی بنا دیا، مگر ظاہر سی بات ہے کہ جو وطن چھوڑ کر آتا ہے تو ان کو وطن کی یاد آتی ہے، اور پھر جو ہے مدینہ میں جب آئے تو کیونکہ اس کا نام یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، اور ابھی ان کے اندر اللہ اکبر برکت اتنے ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو لوگ اللہ اکبر صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم بیمار رہتے، بہت بیمار رہتے ہیں، اللہ اکبر ہمیں یہاں کی ہوا جو ہے راس نہیں آئی ہے، تو اللہ کے حبیب نے اللہ اکبر دعا فرمائی، اللہ جو ہے یہ مدینے کی مٹی کے اندر، مدینے کی ہواؤں کے اندر تو شفا داخل فرما دے۔ اللہ اکبر جیسی دعا فرمانا تھا، اللہ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت سے ساری وبا مدینے سے ختم ہو گئی اور پھر کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اور پھر وہاں کی مٹی میں بھی مدینہ مدینہ ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، اللہ اکبر مدینہ وہ ہے کہ مدینے کی مٹی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے، بلکہ اللہ اکبر پوری دنیا کا بیمار اگر ہو جائے تو اس کو مدینے کی خاک لا کر دے دی جائے، انشاءاللہ اس کو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر مدینے کی بڑی برکت ہے، ہم مکے کو بھی بہت مانتے ہیں، مگر اگر مکے کو کسی کی وجہ سے عزت ملی ہے تو وہ آمینہ کا دلارا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ فتح مکہ کے دن نہ آتا اور مکے کو پاک نہ کرتا تو وہ آج بھی جو ہے اللہ اکبر کسی کا صنم کھانا ہوتا، مگر رب کا محبوب جب تشریف لے گیا اور اس کو پاک کرتا ہے اور اپنا نورانی قدم بنتا اللہ اکبر ڈالتا ہے اور اپنی حسرتیں جب آسمانوں کی طرف اٹھا کر دیکھتا ہے اور جو ہے دعا کرتا ہے اللہ ہمارے لیے قبلہ جو ہے کعبے کو بنا دے، تو پھر اللہ حکم نازل فرماتا ہے قبلتن ترضاہا، محبوب جہاں آپ کا دل چاہے آپ وہیں پر گر جائے۔ اللہ اکبر حضور علیہ السلام، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ اکبر یہ دوسرے ہجری کے اندر ہوا، ابھی جو ہے پہلے ہجری کی اللہ اکبر اسی کے اندر جو پہلی ہجری ہے حضور علیہ السلام مدینے کا اندر پہلا سال ہے، ہجری مطلب جو پہلا سال بیان کیا جاتا ہے، جیسے آج اللہ اکبر 1446 سے 47 جو ہوئی ہے وہ ہجری ہے، وہ اس وقت سے ہوئی جب حضور علیہ السلام مدینے تشریف لائے، اور جو عیسوی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، تو اب حضور علیہ السلام مدینے کے اندر تشریف لائے تو پہلے ہجری کے اندر جو کام ہوئے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ مدینے کے اندر برکت عطا فرما دے، تو اللہ نے برکت عطا فرما دی اور بہت برکت رکھی ہے، یقین مانے اللہ اکبر جو ہے۔ اور پھر یاد رکھے کہ صوفیاء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی مدینے جاؤ تو مدینے کی ہوا کو برا نہ کہو، مدینے کی مٹی کو برا نہ کہو، مدینے کے کھانے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ جب تم مدینے کے کھانے کو برا کہتے ہو تو مدینے والے کو اللہ اکبر جو ہے برا لگتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جب مدینے گیا تو اس نے دہی کھایا، جب دہی کھایا تو وہ کھٹا تھا، تو اس نے کہا کہ یہاں کا دہی تو بہت کھٹا ہے، اور رات میں جب سویا تو اللہ کے حبیب نے ناراضگی اللہ اکبر اس کی طرف ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تجھے یہاں کا دہی اگر کھٹا لگتا ہے تو پھر تو یہاں سے کہیں اور چلا جا جہاں پر تجھے اچھا لگے۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ لوگ آج جاتے ہیں ٹور کے اندر یا کسی اور جگہ تو کہتے ہیں وہاں تو کھانا ایسا ہوتا ہے، وہاں ویسا ہوتا ہے۔ ارے یار، جب یار کا جلوہ نظر آتا ہے تو پھر کھانے کی پرواہ ہی نہیں ہوا کرتی ہے۔ نہیں پڑھتے ہو صحابہ کی زندگی، اللہ اکبر مدینہ مدینہ ہے، اور جب مدینے جاتا ہے تو پھر کوئی اور نہیں پالتا بلکہ مدینہ والا خود اپنے جو ہے دیوانے کو پالتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ جب عاشق صحیح معنوں میں عشق کا اظہار کرتا ہے تو پھر وہاں سے مدد بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر، بتایا جاتا ہے کہ جو ہے ایک بلی تھی، بلی، ایک شخص جب وہاں مدینے میں آیا تو بلی سے بڑا لگاؤ ہو گیا اور بلی کو بھی اس شخص سے لگاؤ ہو گیا۔ اب جب بلی اللہ اکبر وہ حرم میں آتا ہے، بلی ان کے پاس آتی ہے، جب وہ ہوٹل میں جاتا ہے بلی ان کے پاس جاتی ہے۔ اللہ، اب جو ہے اس کی رخصتی کا جب وقت آیا تو اس نے سوچا کہ یہ بلی سے بڑا لگاؤ ہو گیا ہے تو میں اس کو
اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی سوچا میں ساتھ لے جاؤں گا، اور کچھ دن بچے تھے، مگر لے جاؤں تو کیسے لے جاؤں؟ اس دور کے اندر جو ہے اللہ اکبر ہوائی جہاز تو نہیں تھی، وہ جو ہے اللہ اکبر کوئی سواریوں پر اسی طرح چل کر پیدل جو ہے عمرہ حج کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ اب لے جاؤں، اس نے ایک جو ہے پنجرہ بنوایا، اور پھر جو ہے اب تیاری ہو گئی، رات کو اللہ اکبر تیاری ہوئی، کل صبح میں روانگی ہے۔ وہ بلی جو ہے بارگاہ رسالت میں جاتی ہے، اور جب وہ شخص رات کو سوتا ہے تو اللہ اکبر اس بلی کی وجہ سے اس شخص کی قسمت جو ہے انگڑائی لیتی ہے، اور رات میں آمینہ کے لال کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جب دیدار ہوا تو آقا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دیوانے، اس بلی کو لے کر نہ جانا۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ میں اس کو بہت اچھے سے رکھوں گا۔ کہا کہ جب سے تو نے اس کو لے جانے کے لیے اللہ اکبر انتظام کیا ہے، وہ میرے دربار میں آ کر تیری فریاد کر رہی ہے اور کہتی ہیں آقا وہ آپ کا دیوانہ مجھے لے کر جانا چاہتا ہے، اللہ اکبر میں یہیں پر رہنا چاہتی ہوں۔ جب وہ جب عشق ہوا اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اے جو ہے وہ مانگنے والا تھا، وہ یتیم تھا، اس کا کچھ کوئی نہ تھا، اللہ اکبر جب کوئی نہ تھا تو اس نے جو ہے ایسا کیا کہ اللہ جب وہ جو ہے مانگ رہا تھا تو ایک شخص جو بہت رئیس تھا اس نے کہا کہ تو یہاں کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہا میرا تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر جب کہا کوئی نہیں ہے تو اس نے جو ہے اس کی ساری ضروریات کو پوری کر دی، اور ضروریات پوری کر دی، اور پھر جو ہے اللہ اکبر ہوا ایسا کہ ضروریات پوری کر دی۔ جب تک وہ مدینے رہا، وہ ان کے ساتھ رہا، بہت لگا ہو گیا۔ اللہ کی کرنی ایسی کہ اس شخص کے پاس مال بہت تھا مگر اولاد نہ تھی، تو اس نے یہ کیا کہ اللہ اکبر جو ہے میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میں تجھے اچھی اسکول کے اندر پڑھاؤں گا، تجھے بہت رکھوں گا۔ مگر اللہ اکبر اس شخص نے کہا کہ اللہ وہ جو بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، دیکھو مدینے والوں سے عشق کرنے والے کی اللہ اکبر کیا شان ہوتی ہے، وہ بچہ جو ہے لے کر اس شخص کو جو رئیس ہے اس کو اللہ اکبر روضۃ الرسول کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کے شہر کے اندر مجھے مال مل جائے گا، اچھی اسکول مل جائے گی، اچھی پرورش کرنے والے مل جائیں گے، مگر کیا ایسا شفقت کا فرمانے والا آقا ملے گا، ایسا روزہ ملے گا؟ وہ کہتا ہے سب کچھ تو ہے مگر میرے جو ہے شہر کے اندر ایسا روزہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ مجھے یہاں بھوکا رہ کر مر جانا تو پسند ہے مگر تیرے شہر کے اندر آ کر اچھی زندگی جینا پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ ہے۔ بہرحال مدینے سے جنہوں نے عشق کیا بہت واقع بیان کیے ہیں، کتنے بیان کرے، تو مدینے کے اندر بڑی برکت رکھی اللہ نے۔ تو جو ہے اب اسی سال، پہلے ہی سال جو ہے سید عائشہ کا، کیونکہ نکاح تو پہلے ہو چکا تھا مگر رخصتی جو ہے مدینہ پاک میں ہوئی، اسی طرح اللہ اکبر اسی سال پہلی ہجری کے اندر، کیونکہ ابھی تک جو ہے اذان نہیں آئی تھی، اس لیے کہ اللہ اکبر جب مشاورت ہوئی کہ اب نماز کے لیے کیا کریں گے، تو الگ الگ لوگوں نے مشورہ دیا۔ اس میں سیدنا فاروق اعظم نے یہ مشورہ دیا تھا، مختصر عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم نے جو ہے یہ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ جو ہے کسی شخص کو ہم متعین کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے جب نماز کا وقت ہوگا تو اللہ اکبر جتنے مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں جا کر الصلاۃ جامعہ، یعنی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، تو لوگ جو ہیں جمع ہو جائیں گے۔ اس طرح جو ہے اللہ اکبر جب مشورہ دیا تو اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم کا مشورہ حضور علیہ السلام کو بڑا پسند آیا۔ تو اسی طرح جو ہے کچھ مہینے تک تو چلتا رہا مگر پھر جو ہے اس میں کچھ دقت ہوتی تھی، اس لیے کہ سیدنا بلال حبشی جو ہیں اللہ اکبر ہر جگہ جا کر آتے تو کچھ جلدی آ جاتے، کچھ بعد میں آتے، تو کسی کی نماز چلی جاتی، جلدی آ جاتے تو ان کا کاروبار رک جاتا۔ تو پھر جو ہے مشاورت ہوئی تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ناقوس بجائی جائے، جو گھنٹی ہوتی ہیں، گھنٹہ ہوتا ہے اللہ اکبر وہ بجائے جائے۔ اللہ کے حبیب نے کہا وہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اللہ اکبر جو وہ کافروں کا طریقہ ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ آگ جلائی جائے، اللہ کے حبیب نے کہا وہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، ہم وہ بھی جو ہے اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر اس سے پتہ چلا کہ اللہ اگر دین کے معاملے کے اندر بھی کوئی چیز جو ہے کفار سے لینی ہو تو اللہ کے حبیب نے ان کی نقل نہیں کی، مگر آج جو ہے ہم جو ہے دنیا کے معاملے میں بھی، مگر آج ہم ایسے ہیں کہ ہماری زندگی کا چلنا بیٹھنا اٹھنا اور پوری زندگی
زندگی کی ہر ساتھ جو ہے ہم نے مغربی تہذیب کے اللہ اکبر جو ہے کلچر پر اپنی ڈال دی ہے، حالانکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ تو حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تو حضور نے منع کر دیا، اور پھر جو ہے جب اللہ اکبر اپنے حضور علیہ السلام کی شان کے مطابق مشورہ نہ ملا تو وہ جو ہے محفل ختم ہو گئی۔ جب رات کو سب سوئے تو پھر جو ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے خواب میں کوئی جو ہے اللہ یہ کلمات دے رہا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری اذان جو ہے ان کو سکھائی جاتی ہے۔ یہی خواب سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا اور بھی صحابہ نے دیکھا، جو ہے حضرت عبداللہ بن زید جو ہے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صبح میں دوڑے دوڑے آئے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جو ہے اذان کے اس طرح کے جو ہے کسی نے کلمات سکھائے۔ اللہ کے حبیب نے کہا جو ہے تمہیں اور ان کو جن کو بھی خواب کے اندر آیا ہے وہ جبریل پہلے میری بارگاہ کے اندر لے کر آئے تھے اور پھر تمہیں خواب کے اندر آیا ہے، یہ کلمات بلال کو سکھا دو، اس لیے کہ تم سب کے اندر اللہ اکبر بلال کی آواز بھاری ہے اور بلال اذان دے گا پورے مدینے کے اندر گونجتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب جو ہے پہلی ہجری کے اندر اذان آتی ہیں اور پھر بلال نے جب اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر یہ لمحہ یہ نغمات ہم نے کبھی سنے ہی نہیں ہیں، اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا ہے۔ اگر اسی کی تشریح کی جائے تو کم و بیش 1 گھنٹہ چاہیے اذان کی تشریح کے لیے، اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے، اور پھر جو ہے گواہی دی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ پوری کائنات اسی نے بنائی ہے تو اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اب جو ہے کان متاثر ہو گئے، اے کہنے والے تو کہہ تو رہا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کا ثبوت کیا ہے، بتایا کس نے ہے؟ تو پھر جو ہے اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر یہ گواہی وہ دے رہا ہے جو سب سے سچا ہے، بلکہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ جو رب کو دیکھ کر تشریف لاتا ہے۔ اللہ اکبر تو پھر جو ہے اب جو ہے متاثر ہوئے کہ یہ تو ساری بات ٹھیک ہے، مگر جب کرنا کیا ہے، تو آواز دے رہا ہے اب آ کر کرنا کیا ہے، تو پھر جو ہے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ، تو پھر آواز آتی ہے، اس لیے کہ بندہ لالچی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اب جو ہے نماز پڑھے گے ملنا کیا ہے، تو آگے مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، اگر تو نماز میں آئے گا اللہ تجھے دنیا کی کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تجھے اللہ اکبر کاروبار کی کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تجھے بچوں کے معاملے میں کامیابی عطا فرمائے گا، رزق کے معاملے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر تو کامیابی چاہتا ہے، بلکہ دنیا تو دنیا ہے، اگر تو آخرت کی بھی کامیابی چاہتا ہے تو تو مسجد کے اندر آ جا اور اللہ کے سامنے جھک جا، اپنے آپ کو تو سرنڈر کرے گا، اللہ تیری ساری مصیبتوں کو دور کر کے تجھے کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر یہ پہلی ہجری کے اندر جو ہے نماز آتی ہے۔ اسی طرح اب جو ہے اللہ اب کسی کے پاس کچھ رہنے کو نہ تھا تو اللہ کے حبیب نے جو ہے ایک جو ہے اللہ اکبر ایک بہت اچھا جو ہے مشورہ دیا، اور تمام کو انصار اور مہاجرین، مہاجر کہتے ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار کہتے ہیں جو مدینے کے تھے، جو ہے دونوں کو سب کو اکٹھا کیا، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام نے ایک انصار کو آگے بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، اور دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ اکبر کہاں تم جو ہیں سگے بھائی کی طرح رہنا، اور پھر جب حضور نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا تو ایسے بھائی چارہ ہو گیا کہ انصار اپنے گھر لے گئے، جن کا 2 گھر تھا ایک گھر ان کو دے دیا، اور کہا کیونکہ تم بھائی ہو اور بھائی کی مدد کرنی چاہیے، میرے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر تو رکھ لے، 2 چمچی ہیں ایک تو رکھ لے، 2 حتیٰ کہ دیکھو قربانی مدینے والوں کی جس کو ہم انصار کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے والوں نے کہا اگر کسی کے پاس 2 بیوی تھی تو کہاں نکاح بھی کیا، شادی بھی کی اور گھر بھی خریدا۔ اس طرح جو ہے یہ ماحول مدینے کے اندر بنتا گیا، اور پھر جو ہے اللہ اکبر دین پھیلتا پھولتا گیا۔ اسی طرح اللہ اکبر جو ہے قبیلوں کے اندر بہت لڑائیاں ہوتی تھی، یہودیوں اور مشرکین کے اندر، تو اللہ کے حبیب نے مومنوں کے اندر تو حضور علیہ السلام نے ایک معاہدہ تیار کروایا، اور اس ہجری کے اندر اللہ اکبر وہ معاہدے پر دونوں نے مہر لگائی اور صلح ہو گئی، اور اللہ اکبر جو برسوں پہلے کی جنگیں تھی اللہ کے حبیب نے اسے صلح
کے اندر تبدیل فرما دی، اس لیے کہ جو پوری دنیا میں امن قائم کرنے آیا تھا وہ تو پھر امن ہی کرنا ہے۔ ابھی تو پہلی ہجری کے اندر بہت کام ہوئے، اور پھر جو ہے اللہ اکبر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اسی ہجری کے اندر مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کا جو ہے خاص تذکرہ کروں گا، اس لیے کہ یہ جو ہے اللہ اکبر بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو جو ہے کوئی دین راس نہیں آتا تھا۔ کبھی یہودی ہوتے تھے، جب وہ دین اچھا نہ لگتا تو کبھی عیسائی ہوتے تھے، وہ دین اچھا نہ لگتا تو اللہ اکبر، اور بہت غلام جو ہے بدل گئے، کبھی اس کا غلام بنتے تھے، کبھی اس کا غلام بنتے تھے۔ جب مدینے تشریف لائے تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر جو ہے کچھ کھجور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ صدقے کی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا میں صدقہ نہیں کھاتا، اللہ اکبر، اور پھر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر آتے ہیں اور پھر کھجور کو پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ہدیے کی ہیں۔ اللہ کے حبیب جب ان کو قبول کر لیتے ہیں اور صحابہ میں بانٹ دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، تو سلمان فارسی جو ہیں اپنا دل قدم مصطفیٰ پر قربان کر چکے تھے، اور کہتے ہیں یقیناً میں جس کی تلاش کے لیے پوری دنیا گھوم رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہی خوبصورت چہرے والا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ بھی جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح جو ہے پہلے جو ہے اسی طرح اللہ اکبر، اور جو ہے اس سال یہ بھی ہوا کہ حضور علیہ السلام کے 3 بڑے جانشیر جو ہیں اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے بڑے چاہنے والے محبوب تھے، وہ جو ہیں اسی ہجری کے اندر 3 دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، یہ بھی ہوا۔ اس طرح جو ہے حضور علیہ السلام نے اب ایک اور کام کیا گیا پہلی ہجری کے اندر کہ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے اب جب جو ہے پہلی ہجری کا اینڈ آیا تو جو ہے وہ کفار تھے، کفار جو مکے کے اندر بیٹھے تھے، وہ جو ہے ابھی بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے، اور اللہ اکبر ہر وقت جو ہے جتنے جو ہے مدینے کے اندر مومن تھے وہ ان کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اللہ کے حبیب نے ان کے لیے بھی جو اہتمام فرمایا وہ انشاءاللہ میں کل کی گفتگو کے اندر بیان کروں گا، مگر جو ہے ان میں پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ اکبر، اب دوسری ہجری کی بات بتا رہا ہوں، دوسری ہجری کے اندر پہلا کام یہ ہوا کہ چونکہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام جب مدینے کے اندر تشریف لائے تو میں پہلے عرض کر چکا کہ حضور علیہ السلام اس وقت جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ اکبر جو ہے لوگ تانا دیتے تھے کہ تم دین تو نیا لائے مگر جو ہے قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کر رہے ہو۔ تو اللہ کے حبیب کو یہ دل پر بات اتنی لگی، اور حضور علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب جبریل امین آ جائے اور کچھ وحی آ جائے اور جو ہے قبلہ تبدیل ہو جائے۔ اللہ اکبر جیسے ہی دیکھ رہے تھے، اب جو حضور علیہ السلام بنو سلمہ کے اللہ اکبر مسجد کے اندر حضور علیہ السلام 4 رکعت والی نماز یا تو ظہر یا عصر تھی، اللہ اکبر جو ہے نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام جو ہے نماز جیسے رکعت باندھی اور حضور علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے۔ دیکھو یہ رب کا محبوب ہے، اللہ نے اختیار کتنا دیا ہے اپنے محبوب کو، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جیسے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امین سدرہ کا مکی دوسری رکعت کے اندر تشریف لاتا ہے اور پھر کہتا ہے قبلتن ترداہا، محبوب آپ کا رب فرماتا ہے آپ کا جہاں دل چاہے آپ وہاں پھر جاؤ، آپ نماز میں جہاں پھر جاؤ گے اسی کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اب دیکھو اس سے پتہ چلے گا آگے کی بات سے کہ صحابہ ہر وقت میرے نبی کے چہرے کو ہی دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر۔ جیسے حضور علیہ السلام پر وحی آتی ہے، اب حضور نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہے 2 رکعت پوری 4 رکعت پوری کر لوں پھر دوسری نماز میں اللہ اکبر قبلہ تبدیل ہوگا، بلکہ نہیں میرے نبی اسی 2 رکعت ہو رہی تھی اور تیسری رکعت کے اندر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف گھوم جاتے ہیں، اور پھر نبی جیسے ہی مڑے تو سارے صحابہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، ہم نے کہا لوگ صحابی ان کو دیکھتے رہتے تھے اور انہی کی محبت میں اگر اللہ اکبر نماز ہی کے اندر گم جاتے ہیں تو ان کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، بلکہ صرف مکمل نہیں ہوتی بلکہ ان کی نماز کو اللہ معراج عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں تو سینہ گم جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ صحابہ کی نماز ہے کہ حضور کی محبت میں گم جاتے ہیں، اللہ ان کو جو ہے قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ